الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير صدق الله العظيم۔ یہاں سے ایک مسئلہ سمجھا رہے ہیں کہ جب اسلام آیا شروع میں تو بہت ساری چیزوں میں راحت چھوٹ تھی۔ جیسے اسلام آیا تو اس وقت یہ تھا کہ بھائی نماز میں بات کرنا جائز تھا، کوئی آ کر پوچھ لے کتنی رکعت ہے تو بتا دیتا۔ اسلام شروع میں آیا، روزے کا حکم آیا تو کہا جس کو رکھنا ہے وہ رکھ لے وے، جو نہیں رکھنا چاہتا ہے تو وہ فدیہ دے دے۔ یہ شروع کی باتیں تھی۔ اسلام آیا، شروع میں شراب چلتا تھا، خود جو ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے مکان پر دعوت تھی اور اس میں سے صحابہ نے بھی جو ہے وہ پی لیا۔ مغرب کی نماز ہو رہی تھی، نماز کے اندر لا اعبد ما تعبدون کی جگہ اعبد ما تعبدون حضرت علی نے پڑھ دیا۔ شراب کی حرمت آئی، اس میں یوں کہا گیا کہ بھائی نماز کے وقت تو کوئی نہ پیے، تو وہ شروع میں اب جو ہے عشاء کے بعد پیتے اور فجر کے بعد پیتے۔ دھیرے دھیرے مرحلہ آیا، اللہ تعالیٰ نے یوں کہہ دیا کہ بھائی اب شراب حرام ہے، اب نہیں پی سکتے۔ شروع کی بات تھی، بہت ساری چیزوں میں چھوٹ رکھی تھی۔ کوئی بھی چیز جب وجود میں آتا ہے دھیرے دھیرے اس کو وجود میں لایا جاتا ہے، تو اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کسی آیت کو منسوخ نہیں کیا، نہ کسی آیت کو بھلایا، مگر ہم اس سے اچھا لے آئے یا اسی طرح کی آیت لے کر آ گئے۔ نص کی 3 قسمیں علماء نے لکھی ہے۔ منسوخ الحکم موجود التلاوت، قرآن میں آیت موجود ہے لیکن اس کا حکم موجود نہیں ہے۔ قرآن کریم میں آیت ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، جو شخص طاقت رکھتا ہے وہ روزہ نہ رکھے تو فدیہ دے دے۔ دوسرے پارے میں یہ آیت موجود ہے، لیکن اب طاقت رکھنے والے آدمی کے لیے فدیہ جائز نہیں ہے، اب اس کو روزہ ہی رکھنا پڑے گا۔ ہاں جو طاقت نہیں رکھ سکتے ہیں، بیمار ہو گیا، بیماری کے بعد اس کو اتنا موقع ہی نہیں ملا تو اب اس کا فدیہ ہے۔ آیت ہے، حکم اس کا نہیں ہے۔ ایسے ہی حکم موجود ہے لیکن آیت قرآن میں نہیں ہے۔ بعضوں جگہ پر سے آیت ہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منسوخ کر دیا، بعض جگہ پہ حکم منسوخ کیا۔ جیسے آیت ہے الشیخ والشیخوخۃ اذا زنیا فرجموها، بڑے عمر کے بوڑھے مرد بوڑھے عورت جب زنا کرے تو ان کو سنسار کرو۔ حکم یہ ہے لیکن آیت قرآن کریم میں موجود نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نص کی 3 قسم ہے نسیم منسیہ، نہ تو حکم جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں رہنے دیا گیا، نہ وہ آیت کو رہنے دیا گیا، بالکل سرے سے آیت اور حکم دونوں کو بھلوا دیا، اس کا یہاں ذکر ہے۔ جیسے شروع میں آپ گئے، ڈاکٹر نے آپ کو پہلا ڈوز دیا بھائی ہفتے کا، ہفتے کے بعد آپ کو بلایا تو کہا بھائی اب یہ گولی بند کر دو،
اب اس کی جگہ پر جو ہے 2 ہی چالو رکھو، تیسری بند کر دو۔ اس کے بعد بلایا تو کہا یہ سب بند کر دو، اس نے دوسری طاقت کی جو ہے آپ کو دوا دے دی، کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ ٹھیک اسی طریقے سے اسلام آیا تو شروع میں کچھ چیزوں کی اجازت تھی، دھیرے دھیرے وہ چیزیں ختم ہوتی گئی، اس کی جگہ دوسری لاتی گئی۔ اس لیے قرآن کو وہی آدمی سمجھے گا جس کو ناسخ منسوخ کا علم ہوگا، قرآن کو وہی آدمی سمجھ پائے گا جس کو علت و معلول کا علم ہوگا، قرآن کو وہی آدمی سمجھ پائے گا جس کو صحیح معنی میں عربی کا نالج ہوگا، قرآن کو وہی آدمی سمجھ سکے گا جس کو یہ معلوم ہے کہ بھائی یہ آیت پہلے آئی ہے یا ابھی آیت بعد میں آئی ہے، تقدیم و تاخیر کا اس کے پاس علم ہونا چاہیے، ورنہ صرف ترجمہ پڑھنے جان گیا اردو اٹھا کر وہ خود بھی گمراہ ہوگا، لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا۔ قرآن میں ہے کہ طاقتور آدمی بھی روزہ نہ رکھے، فدیہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے، اب کہے گا قرآن میں لکھا ہے تو نہیں چلے گا، نہیں چلے گا، لیکن لکھا ضرور ہے تو اس کو ناسخ منسوخ کا علم ہونا چاہیے۔ مسئلہ یہی گڑبڑ ہے، ہر بولتا ہے نا قرآن بس 10 سمجھے، بس 10 سمجھے، ارے کیسے سمجھے؟ دوا پہ لکھا ہوا ہے، آپ مارو یوٹیوب کے اوپر کہ بھائی بخار اور اس کی دوا، تو یوٹیوب پہ بولے گا کہ یہ گولی اور اتنا ڈوز بخار میں چلتا، آپ لیتے میڈیکل میں؟ نہیں لیتے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ لیکن شریعت کی باری ابھی تو میں بھی سمجھتا ہوں، کیا ضرورت ہے مدرسہ بند کر دو، یوٹیوب سے دین حاصل کرو، ٹویٹر سے حاصل کرو، آپ جو ہے وہ گوگل سے دین حاصل کرو، کیا ضرورت ہے مدرسہ کا یہ مولانا رکھنے کا، لوگوں کا پیسہ خراب کرنے کا، زکوٰۃ صدقہ اکٹھا کر کے؟ نہیں، ضرورت ہے علماء کی، جب تک یہ چیز کا علم نہیں ہوگا وہاں تک قرآن نہیں سمجھ پائیں گے۔ یہ یہودی اعتراض کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ یہ کل کچھ حکم دے رہے ہیں اور آج کچھ بول رہے ہیں، ایسا ہوتا آیا ہے دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی سمجھ عطا فرمائے۔ اس لیے میں نے شروع سے نہ تو سورہ قصص آپ کے سامنے رکھا نہ سورہ یوسف، وہ صرف کہانی اور قصے ہوتے چلے جاتے ہیں اور ایک اسٹوری ٹائپ چلتی ہے کہ کالے ایاں بھی آ چالو اسٹوری۔ رمضان مبارک کو بعض جگہوں پر لوگوں نے اسٹوری بنا لیا، یہاں چھوڑا وہاں سے چلیں گے۔ قرآن احکام حکم کے لیے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے امت کو۔ اگر یہ قرآن صحیح معنی میں دل و دماغ پہ آ گیا تو دنیا کے اندر سے ساری گمراہی چھٹ جائے گی۔ اس کا بیان ہے، نہیں منسوخ کرتے ہم کسی آیت کو یا نہیں بھلاتے ہم کسی آیت کو، لے آتے ہیں اس سے بہتر یا اس کے مثل ہی۔ کیا تم نہیں جانتے اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا تم نہیں جانتے اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی سلطنت و بادشاہت ہے؟ وما لکم من دون اللہ، نہیں اللہ کے علاوہ کوئی تمہارے لیے من ولی ولا نصیر، ولی اور مددگار۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے پیغمبر سے سوال کرو ایسے جیسے کہ ان سے پہلے موسیٰ سے سوال کیا گیا؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، جس نے ایمان کے بدلے کفر کو اختیار کیا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تحقیق کہ وہ برے راہ پر بھٹک گیا۔ اب کہتے ہیں یہ یہودیوں کے چکر میں مت رہو، اہل کتاب کے چکر میں مت رہو، یہ تو چاہتے ہی ہیں، ان میں سے اکثر یہ چاہتے ہیں کہ تم ایمان کے بعد کافر بن جاؤ۔ اس لیے بھائی ایمان بن دیکھے بغیر کسی اس کے ماننا پڑے گا کہ اللہ ایک ہے، ورنہ دلیل دینے کے چکر میں گئے تو 99 دلائل کے بعد آخر میں آ کر یہی کہنا پڑا کہ اللہ بغیر دلیل کے ایک ہے۔ دلیل والے چکر میں پھنسو گے تو پھنستے ہی چلے جاؤ، پھنستے ہی چلے جاؤ، طرح طرح کے اشکالات کھڑے کریں گے۔ بھائی ہم تو کچھ جانتے نہیں، ہم کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہا ہے اسی کو مانتے ہیں، ہمارے سمجھ میں آوے تب بھی نہ آوے تب بھی۔
ہم کو کہا گیا کہ نماز پڑھنا ہے اور ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جانا ہے اور اس میں ایسا ایسا پڑھنا ہے اور سجدہ کرنا ہے، تو اللہ یہاں ہے کہ سجدہ کرا، ہم کچھ نہیں جانتے، ہم کو بولا ایسا رسول، ہم ایسا ہی کرتے ہیں، اسی کا نام ایمان ہے۔ دیکھ کر کرنے کا نام تو مشاہدہ ہے۔ ایمان بالغیب مطلوب ہے، ایمان بالمشاہدہ مطلوب نہیں ہے۔ دیکھنے کے بعد جو چمتکار کو کوئی بھی نمسکار کرے، یہاں چمتکار کو نمسکار نہیں کرنا ہے، ہمیں تو اللہ کے حکم کو ماننا ہے۔ وہ بتا رہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا۔ اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ تم کو تمہارے ایمان کے بعد کفر پر لوٹا دے، حسدا من عند انفسہم، ازرائے حسد ہے ان کی جانب سے، بعد اس کے کہ ان کے سامنے حق ظاہر ہو چکا ہے، من بعد ما تبین لہم الحق، بعد ان کے کہ ان کے سامنے حق آ چکا ہے، ان کو معلوم ہے یہودیوں کو۔ اسی لیے تو تبا بادشاہ، تبا یہ سفر میں تھا، اس کا گزر مدینہ منورہ سے ہوا، تبا کا، اس کے ساتھ 400 علماء یہود تھے، 400۔ ان علماء نے وہاں آ کر یوں کہا کہ بھائی ہم کو یہیں رہنے دو، مدینہ پہنچ کر۔ کہا کیوں؟ کہا ہم تو جو ہے دیکھ رہے ہیں جو آخری نبی آنے والے ہیں، جن کی کتابوں میں بشارت ہے، وہ یہی جگہ ہے، اس لیے ہم کو یہی رہنے دو۔ تبا بادشاہ نے 400 علماء کو مدینہ منورہ میں آباد کیا۔ اس نے کہا کہ اگر میری موجودگی میں آئے تو میں ان کی تائید کروں گا، اور اگر میرے بعد آئے تو سنو، ایک مکان تعمیر کیا اس نے، اور مکان بنا کر کہا کہ یہ چابی اگر وہ آ جاوے تو ان کو دے دینا۔ 400 سال کے بعد وہی گھر، وہی جگہ جو تبا بادشاہ نے دیا تھا، وہ ابو ایوب انصاری کے حصے میں تھا۔ اس لیے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے ابو ایوب انصاری کے مکان پہ نہیں، بلکہ جو تبا بادشاہ نے گفٹ دیا ہوا تھا 400 سال پہلے، وہ اپنے مکان میں گئے۔ 400 سال پہلے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ آئیں گے، لیکن جب آ گئے تو یہی یہودی مشرکین مکہ جا کر کہتے تھے، پوچھتے تھے بتاؤ ہم اچھے ہیں مشرکین، یا پھر یہ کہ یہ محمد جو دین لے کر آئے وہ سچا دین ہے؟ وہ جاننے کے باوجود یہودی کہتے تھے ان کو خوش کرنے کے لیے کہ نہیں، آپ لوگ کا دین اچھا ہے۔ جیسے آج ہوتے نا کچھ لوگ انبھکت، غلط ہونا تب بھی بس زندہ باد زندہ باد، وہ بولے گا ہی نہیں، ہاں وہ بولے تو سچا ہے۔ یہ سیم وہ لوگ کرتے کہ وہ تو چاہتے ہیں تم کو حسد کی وجہ سے کہ ایمان سے ہٹا دے گا، ہم کو تو نبی کی اتباع کرنی ہے۔ بول رہے ہیں فاعفو واسفحوا، سو معاف کیجیے، درگزر کیجیے، حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آئے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کیجئے، زکوٰۃ ادا کیجئے۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر، اور جو کچھ بھی اپنی جانوں کے لیے، اپنے آپ کے لیے بھلائی آگے بھیجو گے، نماز پڑھا، زکوٰۃ دیا، صدقہ کیا، خیرات کیا، بھلائی کیا، کسی کے ساتھ اخلاق سے پیش آئے، راہ رو کی جو ہے تم نے مدد کر دی، کسی مسافر بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھا دیا، کسی بیواؤں کے لیے سہارا بن گئے، یتیم کے کام آ گئے، یہ سب کار خیر ہے، خیر کا کام ہے۔ کسی کو اچھی بات بتا دی، یہ بھی کار خیر ہے، تو کیا یہ بیکار نہیں جائے گا؟ تجدوہ عند اللہ، یہ سب اللہ کے پاس جمع ہے، اللہ کے پاس اکٹھا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، یہودی مذاق کرنے لگے مدینہ منورہ میں، کہا یار سنا کہ تمہارا اللہ غریب ہو گیا ہے۔ مشرکین مکہ مزہ لے رہے کہ سنا تمہارا
اللہ غریب ہو گیا؟ کہا کیوں؟ کہا وہ قرآن میں کہا ہے وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير. کہ دیکھو اللہ قرضہ مانگتا ہے، ہم مالدار ہیں اور اللہ فقیر ہے. حضرت ابوبکر کو آیا غصہ، سخت دے کے کھینچ دیا. وہ سب حضور کے پاس پہنچ گئے کہ ابو بکر نے ہم کو مارا. فرمایا بلاؤ ابو بکر کو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. کہا تم نے تماچا مارا ہے؟ کہا ہمارا ہے. کہا کیوں؟ کہا اس نے اللہ کو برا کہا ہے. تو کہا گواہ لاؤ. گواہ تو کہا یہ لوگ سب تھے. سارے لوگ پھر گئے. کہا بھائی فیصلہ یہ کہ جس کو تماچا مارا وہ ابو بکر کو ایک مار لے گئے. گفتگو ہو رہی تھی، وہی کے آثار شروع ہو گئے. جبرائیل امین آ گئے. فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر. یہ لوگ بولے ہیں کہ اللہ فقیر، اللہ نے سنا ہے، اللہ گواہی دیتا ہے. وَنَحْنُ أَغْنِيَاء، یہ کہہ رہے تھے کہ ہم مالدار ہیں. سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ لیا ہے. دیکھو امت کا یہ مقام ہے. اللہ کی مدد آئے گی، آج بھی آئے گی. دلوں کا مالک اللہ ہے. وہ دلوں کو پھیرتا انسان باعزت بن جاتا ہے، دلوں کو پھیرتا انسان ذلیل ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ سے یقین رکھیں. اللہ آج بھی اسی طاقت و قوت کے ساتھ ہے، کل بھی رہے گا. گزشتہ کل بھی تھا اور آئندہ کل بھی رہے گا. ضرورت ہمارے اعمال کو مضبوط کرنے کی. امت کا مقام ہے. خولہ بنت ثعلبہ کے شوہر نے یوں کہا کہ تو میری ماں جیسی ہے. اب زمانے جاہلیت میں اس سے طلاق ہو جاتا تھا. آج بھی اس سے زہار کا مسئلہ ہو جاتا ہے. اگر کسی نے اپنے محارم کے ساتھ بیوی کو تشبیہ دے دی تو اس کی بیوی اس سے جدا ہو جائے گی. یہ مسئلہ ہے. بیوی کو نہیں بول سکتے کہ تو میری بہن ہے. بہن کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے. کہنے کا مطلب تجھے الگ کر رہا ہوں. ہاں وہ کہے کہ میری بہن سے جیسے میں محبت رکھتا ہوں تجھ سے بھی رکھتا ہوں، میری ماں کی طرح تجھے بھی میں محبت رکھتا ہوں، وہ الگ بات. اب خولہ بنت ثعلبہ کو تشبیہ دے دی. حضور کے پاس آئی. فرمایا یا رسول اللہ میرے شوہر نے میرے ساتھ یہ مسئلہ کیا ہے. حضور نے فرمایا تم الگ ہو گئی. اور یا رسول اللہ میرے بچے چھوٹے چھوٹے. کہا کیا کروں؟ میرے پاس نیا کوئی حکم نہیں ہے. کہا میں کہاں جاؤں؟ میرے امی ابا بھی نہیں ہے. فرمایا میں کیا کر سکتا ہوں؟ حکم یہی ہے کہ تم الگ ہو گئے. یہ لوٹی اور دل میں کہتی ہے کہ ہاں محمد کے پاس میرا مسئلہ حل نہیں ہوا، میں اللہ سے مسئلہ حل کراؤں گا. یہ ابھی جا ہی رہی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر سنایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، کہ اللہ سن رہا تھا اس عورت کی گفتگو کو جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے بات کر رہی تھی اور اللہ سے شکایت کر رہی تھی. وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکم. اللہ نے اس امت کے عورت کو بھی مقام عطا فرمایا ہے، اس امت کے مرد کو بھی مقام دیا ہے. آپ دل سے اللہ کو پکارے، اللہ سنتا ہے. لیکن ہمارا حال یہ ہے ہم جھوٹے ہو کر بھی کسی طاقتور آدمی کی مدد لے کر عزت تلاش کرتے ہیں. یاد رکھو تعز من تشاء تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اللہ نہیں چاہے تو بھائی عزت نہیں مل سکتی. چور چوری کر کے مال حاصل کر سکتا ہے لیکن پیٹ نہیں بھر سکتا. جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں آئے گا وہ کھاتا رہے گا لیکن پیٹ نہیں بھرے گا. پانی پیتا رہے گا جب تک اللہ کا حکم نہیں آئے پیاس نہیں بجھے گی. اس لیے بھائی ہم اللہ سے رابطہ مضبوط کریں. جو کچھ بھی کیا ہے یا جو کچھ بھی آئندہ کریں گے تجدوہ عند اللہ، اللہ کے پاس جمع ہے، تم پاؤ گے. کہ وہ اقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو قرض حسنا دو. اللہ کیا دے گا؟ کہ یضاعف له اضعافا کثیرا،
کتنا اس کو بڑھائے گا وہ اللہ ہی جانتا ہے. اللہ کو معلوم ہو کتنا گنا ہوگا. ایک سبحان اللہ وہ 50 لاکھ ہوگا کہ 50 کروڑ ہوگا تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ایک سبحان اللہ تیری مغفرت کے لیے کافی ہے. اس لیے جو بھی کیا ہے وہ اللہ کے پاس موجود پائیں گے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ نماز قائم کیجئے, زکوٰۃ ادا کیجئے. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ جو کچھ بھی اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجا ہے بھلائی کر کے اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے. إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ بے شک اللہ تبارک و تعالی جو کچھ بھی تم کرتے ہو اسے دیکھتا ہے. وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ اور کہتے تھے یہودی ہرگز جنت میں نہیں داخل ہوں گے مگر جو یہود ہے اور نصارہ. اللہ فرماتا ہے تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ یہ ان کی ایک آرزو ہے, خیالی پڑاؤ ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہود و نصارہ جنت میں جائیں گے. نہیں, جنت میں تو وہ جائے گا جو خالص مخلص مومن ہے. آگے اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم یہ کہتے ہو یہودی کہ تم جنت میں جاؤ گے تو پیغمبر سے کہہ رہے ہیں قل, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں قل پوچھئے ان سے ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین لاؤ تم دلیل اگر سچے ہو کہ تم جنتی ہو. بلا کیوں نہیں, من اسلم وجہہ للہ کیوں نہیں جنت میں وہ لوگ جائیں گے جس نے اپنے چہرے کو صرف اللہ کے سامنے جھکایا. وَهُوَ مُحْسِنٌ اور وہ محسن ہے. فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ تو اس کے محسن مطلب احسان. عبادت کا سب سے اعلیٰ درجہ احسان ہے. جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے صحابہ کے بیچ میں جبرائیل علیہ السلام آئے. سر کے اوپر جو ہے پانی ٹپک رہا ہے, ایک دم صاف شفاف ہے. مجلس میں آ کر بیٹھ گئے. مسلم شریف کی روایت ہے, صحابہ سوچ رہے ہیں یار یہ لگتا ہے سفر کر کے تو آیا نہیں, اس کے اوپر لا یرا علیہ سفر کے کوئی آثار نہیں ہے, لیکن یہ مدینہ کے بھی نہیں ہیں. دور سے آئے تو سفر کے آثار ہونا چاہیے. سوال شروع کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, مل ایمان, مل اسلام, مل احسان. سوال پوچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت ہو رہی ہے, بات کرتے کرتے قریب ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے گھٹنا ملا کر ران مبارک پہ ہاتھ رکھ دیا. بات کر رہے ہیں, قیامت کے بارے میں سوال پوچھ لیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل, مسئول جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا ہے. یعنی جو کچھ ہے وہ تو آپ ہی مجھے لا کر بتاتے ہیں, مجھے آپ سے زیادہ معلوم نہیں ہے. مل مسئول عنہا بعلم من السائل, سائل سے زیادہ مسئول کو علم نہیں ہے. اور جو بات کرتے تھے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہر بات میں کہتے تھے سچ کہا, سچ کہا, صدقتا صدقتا. صحابہ پریشان ہیں کیا یہ آدمی سوال بھی پوچھتا ہے پھر بولتا ہے سچ کہا. وہ چلے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ معلوم ہے وہ کون تھے؟ صاحب فرماتے نہیں. فرمایا وہ جبرائیل یعلمکم دینکم, وہ جبرائیل تھے اور تم کو تمہارا دین سکھلانے آئے تھے. اس میں سوال پوچھا تھا مل احسان, احسان کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی ایسی عبادت کرو کہ گویا اللہ کو تم دیکھ رہے ہو. یہ کیفیت ہو, ہم نماز میں کھڑے ہوئے تو اللہ سامنے ہے. اگر یہ نہیں ہے تو کم سے کم اتنا تو ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ایک نوکر کام پہ رہتا ہے, دیکھتا مالک کیمرے میں دیکھ رہا ہے تو کچھ بھی گڑبڑ نہیں کرتا ہے. کہ کم سے کم عبادت تو ایسی کرو کہ اللہ دیکھ رہا ہے.
میں ایک جگہ پہ پروگرام میں گیا تو یہ سامنے کی دیوار کے اوپر ماربل لگا ہوا تھا چمکدار، تو اس کے اندر جو ہے وہ فوٹو دکھتا تھا آدمی کا۔ ایک متولی صاحب نے میرے کو مسئلہ پوچھا، بولے مولانا نماز میں کہاں دیکھنا چاہیے؟ میں کو سجدے کی جگہ پہ دیکھنا چاہیے۔ بولے ہمارے امام صاحب تو سامنے دیکھتے ہیں۔ تم کو کیسے معلوم؟ تم تو پیچھے نہ۔ بولے میں ماربل میں جو نے تو امام صاحب اوپر جو یا کرے تو میں کو تمہارے کہاں جوانو حکم چھے؟ تمہارے امام صاحب نے ایک جوانو حکم چھے کہ تمہارے نیچے جوانو حکم چھے؟ آئینے نماز میں بھی دیکھ رہا ہے وہ۔ یہ حالات ہے امت کے۔ میں نے بولا تھا نا، لوگ مسجد میں عبادت کے لیے آتے ہیں لیکن اس میں بھی لوگوں کی وہ دیکھ ریکھ کرتے ہیں۔ بھائی اپنے ذہن کو صاف رکھو، ان تعبد اللہ کأنک ترا، اللہ کی ایسی عبادت کرو گویا اللہ کو تم دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن ترا، اگر تم نہیں دیکھ سکتے، یہ کیفیت تمہارے پاس نہیں ہے، فإنہ یراک، اتنا تو سمجھو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو نماز کی کیفیت کچھ اور ہی ہو جائے گی۔ اس کو کہہ رہے وَهُوَ مُحْسِنٌ، اپنے سر کو اللہ کے سامنے جھکاتا ہے اور وہ محسن ہے، یعنی خالص اللہ کے لیے عبادت کرنے والا ہے۔ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اجر ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہے نہ ان کے اوپر کوئی غم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو سچی اور پکی عبادت کی توفیق دے، اخلاص والی عبادت دے، ریا سے اللہ ہماری اور سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جو کہلوایا سنوایا اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ کل آخری مجلس ہوگی، پھر انشاءاللہ دعا ہو جائے گی۔